عبرت و نصیحت سے بھرپور، دل کی دنیا بدلنے میں اکثیر، اولیاء اللہ کے ارشاد فرمودہ دلچسپ و حیرت انگیز پرتاثیر واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا۔ ان گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا، علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ تاجر۔ پھر چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، عورتیں۔ منہ سے مشک کی خوشبو۔ امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے۔ منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت کیا آپ الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ فرمایا، نہیں۔ شاگرد نے کہا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ فرمایا، میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ جب بہت پیچھے پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم، تم میری مسجد میں پورا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لب کو بوسہ دوں۔ خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے لب کو بوسہ دیا۔ اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی۔ چلو، ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔